بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 784 سے 860 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لہٰذا یہ اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا، جس کے وسیع کھنڈرات موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش سے رکنے سے انکار کر دیا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ تب مسلسل یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، مگر وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے ہی ہجرت کر گئے، تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان پر تمام حجت کی شرائط پوری نہ ہوئی تھی اور انہیں معاف فرما دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی بہت زیادہ ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہو گیا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا، نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور آپس میں یہ طے کیا گیا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی، اور تینوں مرتبہ قرعہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، لیکن یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا اور یہ ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔
یہ قبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ابن حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں، لیکن یہ آواز بہت ہی کمزور اور ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے ہیں اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول تھیں۔ الہی، جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ کچھ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، کچھ کے مطابق 7 دن، جبکہ کچھ کے مطابق 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے۔ چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم بہت نرم ہوتا ہے اور جسم پر کوئی بال بھی نہیں ہوتا۔ غرض یونس علیہ السلام بہت ہی نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یقطین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کپڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل کی جڑ کٹ گئی تو بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، ان کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی؟ یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ان کی ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا تاکہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی کی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے۔ جب قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی باقی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر بھی وہیں تھی، جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ محترم ناظرین، اس قصے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، بلکہ ہدایت تو بس اللہ کی طرف سے ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں
اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔